بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 رمضان المبارک نماز کے متفرق مسائل۔ نیت کرنا، نیت دل سے ارادہ کرنے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ منفرد یعنی اکیلے نمازی کی نیت، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلا ظہر عصر ادا کر رہا ہوں۔ رکعت کی تعداد اور قبلہ رخ ہونے کی نیت لازم نہیں ہے۔ مقتدی کی نیت، جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے دو باتوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ کہ متعین کر لے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرے یہ نیت کرے کہ میں امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں، امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں ہے۔ امامت کی نیت کے بغیر بھی امامت اور مقتدیوں کے لیے اس کی اقتداء کرنا درست ہے۔ البتہ امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ وہ امامت کی نیت کرے، لیکن عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے مرد امام کا عورتوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ قضاء عمرے کی نیت، کسی شخص پر اگر لمبی مدت کی نماز قضا ہو تو ان کو ادا کرتے وقت نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں مثلا قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں سے پہلی یا آخری ظہر ادا کر رہا ہوں۔ ہر قضا نماز میں اسی طرح نیت کرتا رہے تو اسی نیت سے اس کی نمازیں ادا ہوتی رہے گی۔ فرض و واجب میں تعین شرط ہے، سنت و نفل میں تعین شرط نہیں۔ فرض و واجب نماز کی نیت میں تعین یعنی فجر یا ظہر کی فرض یا وتر واجب ادا کر رہا ہوں شرط ہے۔ سنت و نفل میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہنا لازم نہیں ہے کہ میں مثلا فجر یا ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح متعین کیے بغیر بھی سنت و نفل ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی متعین کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ زبان سے بھول سے دوسری نماز کا لفظ نکل جانا، فجر کی نماز پڑھنے دی اور دل میں فجر ہی کی نیت ہے مگر زبان سے بھول سے ظہر کا لفظ نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کا قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ مقتدی اس حال میں جماعت میں پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا۔ مقتدی نے جلد بازی میں اس طرح تکبیر تحریمہ کہی کہ لفظ اللہ تو کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کیا اور لفظ اکبر رکوع میں پہنچ جانے کے بعد ادا کیا تو اس مقتدی کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس کے لیے پوری تکبیر تحریمہ کا قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ اس لیے دیر سے آنے والے مقتدی کو چاہیے کہ رکوع میں جھکنے سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع کرے۔ مسبوق کا امام کے ساتھ بھول سے سلام پھیر دینا، مسبوق یعنی جو شروع سے امام کے ساتھ شریک نہ ہو بلکہ اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو، اگر وہ بھول سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مسبوق نے امام سے پہلے سلام پھیرا۔ نمبر 2، مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیرا تو ان دونوں صورتوں میں مسبوق پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے لیکن ایسا ہونا نادر ہے۔ نمبر 3، مسبوق نے امام کے بعد سلام پھیرا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے تو اس صورت میں مسبوق پر سجدہ سہو واجب ہے، لہذا مسبوق اپنی فوت شدہ رکعتیں پوری کر کے اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔